السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کا حق عبادت ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی اور کی بندگی یا عبادت نہ کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی اتباع کرنا، جن کے طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہم کو حکم دیا گیا ہے، یا اس کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلات کے بعد آج 25 ربیع الاول 1439 ہجری مطابق 14 دسمبر 2017 عیسوی عقیدۃ طحاویہ کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ایمان کی حقیقت اور ایمان کے اصول اور ایمان کا اثر زندگی پر، ان باتوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں. آج کی عبارت متن کی پڑھنے کے لیے میں طالب علم حذیفہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور آج کی عبارت پڑھے. فلیتفضل مشکورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله والملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. جزاک اللہ خیر الجزاء. یہ تھے حذیفہ جو بھی آپ کے سامنے آج کی عبارت یا متن عقیدۃ طحاویہ کی پڑھ رہے تھے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں: والایمان هو الایمان باللہ تعالی وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. ترجمہ اور ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر اور آخرت کے دن پر، اور خیر و شر، تقدیر پر، تقدیر کے خیر و شر، اس کی مٹھاس یا اس کی کڑواہٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس پر ایمان لانا ہے. وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّ، اور ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں
ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، اللہ کی جانب سے جو کچھ وہ لے کر آئے ہم ان تمام کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ وَإِن لَّمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ بَعْدَ أَن لَّقُوا اللَّهَ عَارِفِينَ مُؤْمِنِينَ، اور بڑے گناہ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جہنم میں ہوں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے، بشرطے کہ وہ حالت توحید پر مر جائیں، اگرچہ ان لوگوں نے توبہ نہ کی ہو، جبکہ ایمان اور پہچان لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ملے ہوں۔ وَهُمْ فِي مَشِيَّتِهِ وَحُكْمِهِ، وہ لوگ اللہ کی مشیت اور اس کے حکم کے تابع ہوں گے۔ ان شاء غفر لهم، اگر اللہ چاہے تو ان کو بخش دے، وعفى عنهم بفضله، اور اپنی مہربانی سے ان کو معاف کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے یا جس کو چاہے معاف کر دے۔ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، اللہ چاہے تو بخش دے یا معاف کر دے۔ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِقَدْرِ جِنَایَاتِهِمْ بِعَدْلِهِ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو جہنم میں عذاب دے ان اللہ کے عدل کے ساتھ، ان کے گناہوں کے سبب یا ان کے گناہوں کے اعتبار سے۔ ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من اہل طاعته ثم يبعثهم الى جنته، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور سفارش کرنے والوں کی سفارشوں سے جو اہل اطاعت ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا۔ ثم يبعثهم الى جنته، پھر اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی طرف ان کو بھیجے گا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں اور اللہ کے اولیاء کون ہیں، اس کو ہم نے پڑھا، اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم شخص کون ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے اصول کو، ایمان کی بنیاد کو بیان کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم سلسلہ آگے بڑھائیں، ایک دو سوالات پچھلے درس کے متعلق میں کرتا چلوں، انعام بھی پہنچ چکے ہیں، آپ جواب دیں اور انعام پائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو انعام یافتہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا مطلب جو ہم نے پڑھا تھا، تعریف ایمان کی، اعتقاد، اچھا ہاں، اعتقاد، قول، تصدیق اور عمل۔ تصدیق اعتقاد ایک ہی، اعتقاد، قول اور عمل۔ جزاک اللہ خیر، صحیح جواب ہے، لیجئے۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، اعتقاد، قول اور عمل، یا اقرار، تصدیق اور عمل۔ کیا اہل ایمان تمام کے تمام اصل ایمان میں ایک درجے کے ہیں یا ان کے درمیان تفاضل پایا جاتا ہے؟ بچوں میں سے کوئی؟ عبد الوارث آئیے، ان کے درمیان تفاضل پایا جاتا ہے، یعنی ایک درجے کے نہیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ہم نے پڑھا تھا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اولیاء کی دو قسمیں ہیں، تو ذرا اس کی وضاحت کریں کہ کیا ہے اولیاء کی دو قسمیں۔ پہلی قسم کن اولیاء کو کہتے ہیں، دوسری قسم کن اولیاء کو کہتے ہیں، یا پہلے قسم کے اولیاء کون ہیں، دوسری قسم کے کون؟ جی، جو سنت اور فرض دونوں کرتے ہیں، اور دوسری قسم جو صرف فرض کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مختصر بتائے، ٹھیک۔ انعام تو ان کو ملے گا کیونکہ جواب تو صحیح ہے ان کا۔ پہلی قسم اولیاء، ان کا نام یاد نہیں آیا، مقربین، کیا کرتے وہ پہلی قسم کے؟ فرائض، سنت پر بھی عمل کرتے، فرض بھی، نوافل بھی اور فرائض بھی، پہلی قسم۔ اور دوسری قسم
صرف فرائض پر عمل کرتے ہیں اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں. صحیح جواب ہے. پہلی قسم کے جو ہیں ان کو مقربین کہتے ہیں، مقربین اولیاء، اور دوسرے مقتصدین. ایمان کے اصول ہم نے بتایا تھا پچھلے درس میں، جس کو آج پڑھنا تھا. ایمان کے اصول بچوں میں سے کتنے ہیں اور کیا ہیں؟ پلرس آف ایمان، اصول الایمان. جی ایک منٹ، ہاتھ پہلے فضیل پہلے ہاتھ اٹھائے. 6 ہے، بتائیے بیٹے. ہاں، کتابوں پر. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. آئیے فضیل، ماشاء اللہ. چلیے، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت پر، اور تقدیر پر، اس کے تقدیر کی خیر و شر پر ایمان لانا. یہ ایمان کے اصول ہیں جو کتاب و سنت سے، قرآنی آیات سے اور حدیثوں سے ثابت ہے. آخری سوال ہم نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں ہم سب پر. ایک عبارت ہم نے پڑھی تھی کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، کسی کی تقدیم نہیں کرتے. یہ اور بات ہے کہ پیغمبروں میں جو ہے اولو العزم پیغمبر الگ ہیں، لیکن ایمان سب کا ہے. بتایا تھا ہم نے کہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہوگا. اس سلسلے میں ہم نے ایک دلیل دی تھی، وہ دلیل دیجئے. 2 انعام لے کے جائیے. 2 انعام اگر آیت کے ساتھ یاد ہوتا ہے. عمران بھائی پہلے ہاتھ اٹھائے. جی کیا آیا؟ جی ایک ہی رسول تھے. یہی ہے. آیت یاد ہے کسی کو؟ آیت عمران میں جواب بالکل صحیح ہے. آئیے 2 انعام لے کے جائیے. نوح علیہ السلام کی قوم نے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان کیا کہ انہوں نے جو ہے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کی طرف رسول ایک بھیجے گئے تھے. تو ایک کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے. یہ دلیل ہے. آیت ہے کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح نے پیغمبروں کا تکذیب کی، انکار، جھٹلایا. پیغمبروں پلورل کا صیغہ جمع کا، جبکہ وہ جھٹلائے ایک نبی کو. ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہوگا. یہ دلیل ملتی ہے. چلیے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ایمان کے اصول، پہلے اللہ پر ایمان، اور یہ سب سے اہم اصول ہے. اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی اسماء و صفات پر ایمان لانا. اس میں سے بعض باتیں کتاب میں گزر چکی ہیں، بلکہ بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان ہمارا کیسے ہوگا. وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، یہ دوسرا اصول ہے ایمان کا. فرشتوں پر ایمان، اس کے بارے میں بھی بعض باتیں گزر چکی ہیں پچھلے. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نور سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. ان پر ایمان لانا اجمالی یا تفصیلی طور پر، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے بندے ہیں مکرم، اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ربوبیت یا الوہیت کی کوئی خصوصیت ان کے اندر پائی نہیں جاتی ہے. کتابوں پر ایمان لانا تیسرا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں. تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحیفے بھی دیے گئے. بعض کتابوں میں تبدیلی ہوئی ہے، جیسے تورات، زبور اور انجیل میں چینجز ہوئے ہیں. قرآن اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. ان کتابوں میں اللہ کی ہدایات ہیں، اللہ کے احکام موجود ہیں. رسولوں پر ایمان لانا، پیغمبروں پر ایمان لانا، اس کے بارے میں بھی بعض باتیں پڑھ چکے ہیں ہم. پہلے رسول پڑھ چکے ہیں. بلکہ پہلے رسول کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم و ملت، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم و ملت کی طرف ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ توحید کی دعوت دیں اور شرک سے منع کریں، اور جو توحید کے راستے پر آ جائیں ان کو اللہ کے یہاں انعام کی خوشخبری دیں
اور جو انکار کریں، شرک پر ڈٹے رہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. یہ کام تھا پیغمبروں کا. سب سے پہلے پیغمبر جو دنیا میں توحید کی دعوت لے کر تشریف لائے وہ آدم، نوح علیہ السلام ہے. سب سے آخری نبی. اس کے بعد کوئی نبی، تمام پیغمبر مرد تھے، انسان تھے. مرد تھے اور انسان تھے، بشر تھے. ان میں کسی بھی پیغمبر کے اندر ربوبیت یا الوہیت کی کوئی خصوصیت نہیں تھی. نہ یہ رب تھے، نہ یہ معبود تھے، بلکہ سب بندے تھے، نیک برگزیدہ اچھے بندے. والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا، یہ جو ہے ایمان کا 5واں اصول ہے. اور میں نے بتایا تھا کیا مطلب آخرت پر ایمان لانا، یعنی موت اور موت کے بعد، بتایا تھا میں نے، موت اور موت کے بعد جن جن چیزوں کے متعلق ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے کتاب و سنت میں، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا. موت کے بعد ہونے والی وہ تمام اشیاء جو کتاب و سنت میں ذکر کی گئی ہیں، کتاب اللہ کے کلام میں اور صحیح سنت میں، صحیح حدیثوں میں ذکر کی گئے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا. والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ من اللہ تعالی، چھٹا اصول کہ تقدیر کے خیر و شر، مٹھاس اور کڑواہٹ پر ایمان لانا جو اللہ کی جانب سے ہے، اللہ نے مقدر کیا. اس پہ بھی ہم نے بتایا تھا، اس پر بھی پڑھ چکے ہیں، ہم اسی کتاب میں پڑھ چکے ہیں. تقدیر اور اس کے مراتب، اللہ کی مشیت، اللہ کے علم ازلی پر ایمان لانا، اللہ کی مشیت پر ایمان لانا، ہاں، اور اللہ کی کتابت پر ایمان لانا، اللہ کی مشیت پر ایمان لانا، اور اللہ کی تخلیق پر ایمان لانا کہ اللہ کے علم. پھر یہ کہ تقدیر پہلے ہی بنائی دی گئی ہے، آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے. خیر ہے خیر ہوتا ہے، شر ہے شر ہے. اچھی چیزیں بھی ہیں، سب لکھا ہوا ہے. حرکات، سکنات، اعمال، انسان کے انجام، مخلوق کا انجام کیا ہوگا، مخلوق کی حرکتیں کیا ہوں گی، مخلوق کے سکنات، اٹھنا بیٹھنا، سب ہر چیز لکھی ہوئی ہے. حتیٰ کہ ہم نے بتایا تھا عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں کہ ٹھڈی پر ہاتھ لگا کر آدمی ایسے جو بیٹھتا ہے یا گال پر، تو یہ اس کیفیت کو بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ایسے بیٹھنے کو بھی بتایا تھا. ٹھیک ہے، ہم تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی پیغمبر کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. وَنُصَدِّقُهُمْ كُلُّهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ نُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ. تمام پیغمبروں کی تصدیق ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں. اللہ کی جانب سے جو جو چیزیں وہ لے کر آئے، ہم ان تمام کی تصدیق کرتے ہیں. یہ بتایا، پڑھے تھے یہ بھی ہم، کہ کیوں تصدیق کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سچے ہیں اور اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور وہ جو بھی لے کر آئے وہ اللہ کی جانب سے لے کر آئے، وحی ان کی طرف کی جاتی تھی، لہٰذا ہم اس وحی پر تصدیق کرتے ہیں اور اس کو سچ مانتے ہیں. آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النار لا یخلدون. بعض ایسے مسائل کو ذکر کیے ہیں جو ایمان سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان کے چیپٹر سے، ایمان کے موضوع سے بعض مسئلوں کا تعلق ہے. انہی میں سے ایک مسئلہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ایمان لانے والا اگر بڑے گناہ کرے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا. ایمان لانے والا اگر بڑے گناہ کرے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا، توبہ کرے گا تو کیا ہے، توبہ نہیں کرے گا تو کیا ہے. اس کو کیا بیان کرتے ہیں آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلی بات، اہل الکبائر کا مطلب ہے بڑے گناہ کرنے والے. گناہ دو قسم کے ہیں، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں. گناہ دو قسم کے ہیں، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں. ان دونوں کے درمیان فرق کیسے کیا جائے گا کہ یہ گناہ بڑا ہے یہ گناہ چھوٹا ہے؟ کسی کے علم میں ہے یہ بات؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ جی، استغفار اور توبہ سے خالی معاف ہو وہ بڑے گناہ ہیں، اور جو عمل سے بھی معاف ہو جائے، وہ جو عمل کرنے سے، جیسے نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے معاف ہو جائے، وہ چھوٹے گناہ. اچھا چلیے، دونوں جواب بس آئیے انعام لیجیے دونوں بھی، محمد بھائی اور عادل بھائی. محمد بھائی کہہ رہے ہیں جواب کہ ہر وہ گناہ بڑا ہے جس پر وعید آئی ہے. وعید مطلب ڈرایا گیا جس پر، جیسے اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ پاک نہیں کرے گا، اللہ اعلان جنگ کرتا ہے وغیرہ، وعیدیں آئی ہیں، وہ بڑے گناہ ہیں. عادل بھائی نے کہا کہ وہ گناہ جو صرف توبہ اور استغفار ہی سے معاف ہوتے ہیں وہ بڑے ہیں، اور وہ گناہ جو نیکیوں سے، اعمال صالحات سے
جیسے نماز پڑھنے سے، جمعہ کی نماز پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے، وضو کرنے سے جو گناہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وہ سارے چھوٹے گناہ ہیں. صحیح بات ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر وعید آئی ہو کہ اللہ بات نہیں کرتا، اللہ نظر رحمت اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، اللہ ان کو سزائیں دے گا، اللہ بات نہیں کرے گا ان سے، ٹھیک ہے، یا لعنت ہے، لعنت کا لفظ ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے کام کرنے والوں پر، ایسی جو وعیدیں آتی ہیں وہ سب بڑے گناہ ہیں. یہ جو محمد بھائی نے بتایا یہ تفسیر صحیح ہے، بڑے گناہ ہیں ایسا. انہوں نے جو بتایا عادل نے، ہم نے انعام اس لیے دیا ان کو کہ ان کی بات صحیح تھی اگرچہ مکمل نہیں تھی، کہ بڑے گناہ کیسے معاف ہوں گے، وہ اس سوال کے جواب توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے بڑے گناہ. لیکن ہیں کیا بڑے گناہ جس پر وعیدیں آئی ہیں؟ ہر وہ گناہ جس پر سخت وعید آئی ہے، لعنت کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ بڑے گناہ ہیں، باقی سب چھوٹے گناہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اچھا یہ کہ ان کا انجام کیا ہوگا بڑے گناہ کرنے والوں، چھوٹے گناہ کرنے، چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، استغفار ضروری ہے. چھوٹے گناہوں کا مسئلہ کیا ہے؟ چھوٹے گناہ وضو سے، حدیثیں بہت ساری آئی ہیں. دیکھیے وضو کا پانی جب نیچے گرتا ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں، حدیث ہیں. آدمی جمعہ کے لیے جاتا ہے تو جمعہ پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. آدمی عمرہ کرتا ہے تو ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حج کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ویسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی مانے. یہ جتنی حدیثیں وغیرہ آئی ہیں گناہوں کی بخشش، ٹھیک ہے، یا پیدل چل کر آدمی جمعہ کی نماز کے لیے جاتا ہے، جو غسل کر کے وقت پر جاتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، غور سے سنتا ہے، لوگوں کا کام نہیں کرتا، حدیث میں آیا نا اس کے بارے میں بھی، ہر قدم پر اس کے. یہ جتنی حدیثیں ایسی آئی ہیں جن میں گناہوں کے جھڑنے کا، ختم ہونے کا، معاف ہونے کا ذکر ہے، یہ سب چھوٹے گناہ ہیں. کیونکہ بڑا گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے. انسان توبہ کر لے تو معاف، توبہ نہ کر لے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اہل الکبائر من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النار لا یخلدون. بڑے گناہ کیا ہیں؟ بڑے گناہ بہت ہیں. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بڑی گناہ کی بات ہے. سب سے بڑا گناہ بچوں شرک، اس سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک دو تین گناہ ذکر کیجئے جو بڑے ہیں، وہی دیں آئیں: غیبت، جھوٹ، ماں باپ کی نافرمانی، قتل کرنا. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہ کیا ہیں بتائیں. تو آپ نے 4 گناہ اس میں بڑے بیان کیے. یاد رکھنا یہ حدیث. آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ بڑے گناہ بتائیے. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی کی جان لینا، مرڈر کرنا، قتل کرنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی، اور جھوٹی گواہی. ٹھیک ہے، چلیے. عبداللہ بن عباس سے ایک بات نقل کی گئی ہے بڑے گناہ کی تعریف کے بارے میں، بتانا بھول گیا اس کو. الکبائر کہتے کل ذنب ختمہ اللہ بنار او غضب او لعنت او عذاب. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، بڑے گناہ ہر وہ گناہ ہیں جس پر اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہو، جہنم کی سزا سنائی ہو، یا غصہ ہونے کو بیان کیا ہو، اللہ غصہ ہوتا ہے، یا اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یا اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. ہر وہ گناہ جس پر یہ 4 چیزیں انہوں نے ذکر کی. لعنت کیا ہے؟ جہنم، اللہ کا غصہ جس سے جہنم ملتی، جس سے اللہ غصہ ہوتا ہے، لعنت برستی ہے، یا عذاب آتا ہے. یہ کیا ہے؟ سب بڑے گناہ ہیں. یہ سب بڑے گناہ ہیں. اور ایک قول بھی ہے اس سلسلے میں امام احمد رحمہ اللہ کا بڑے گناہوں کے بارے میں. کہتے ہیں انہا ما یوجب حدا فی الدنیا ووعیدا فی الاخرہ. اچھا مطلب ہے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ہر وہ گناہ جس سے حد نافذ ہوتی ہے دنیا میں اور وعید سنائی گئی ہے آخرت میں. ہر وہ گناہ جس سے حد، جیسے چوری، کیا کریں گے چوری کو؟ حد ہے نا چوری، حد نافذ کیا ہے اس پر؟ حد کاٹ دیا، حد کاٹ دیا. اور قیامت کے دن وعید آئی ہے.
ٹھیک ہے، جیسے جنت حرام کر دی گئی، جہنم میں جائے گا، اللہ بات نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا، یہ سب آخرت کی وعیدیں ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جو بڑے گناہ ہیں ان سے جہنم میں خلود نہیں ملتا انسان. یہ بہت اہم ایمان کا مسئلہ یاد ہے. خلود مطلب ہمیشگی. اچھا، اس سے پہلے گناہوں سے بچنا چاہیے چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے. اچھا، یہ جو بڑے کہہ رہے ہیں تو کیا اس کی دلیل ہے قرآن سے کہ گناہ بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں. سورہ نجم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. ترجمہ دیکھیے آیت کا، جو لوگ بڑے بڑے گناہ اور فحاشیوں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے، یقیناً تمہارا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کبائر الاثم، بڑے گناہ، اس کا مطلب گناہ بڑے ہیں. جب گناہ بڑے ہیں تو گناہ چھوٹے بھی ہوں گے، پھر یہ دلیل ہے. اسی طریقے سے ایک آیت ہے جو سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑی بڑی چیزوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، اگر تم ان بڑی بڑی چیزوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو جنت میں باعزت داخل کریں گے. دیکھیے کیا ہے، یعنی بڑے ہیں، بڑوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، سیئات کو معاف کر دے گا اگر بڑوں سے بچیں گے. اسی طریقے سے سورہ نجم کی ایک بھی آیت ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. اہل ایمان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جو بہت اچھی ہے، اللہ ہم سب کے اندر اس کو پیدا فرمائے، آمین. وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ اور فحاشیوں سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو غصہ سب ہوتا ہے، ہر ایک کو غصہ آتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے. سورہ نجم آیت نمبر 32. سب کو غصہ آتا ہے، لیکن آدمی کو معاف کر دینا چاہیے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، زبان کو حرام چیزوں سے، ہاتھ پیر کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے. آدمی غصہ ہوتا ہے، غصہ سب ہوتے ہیں، غصہ آنے کے بعد اس پر کنٹرول ہونا چاہیے. زبان سے گالی، طلاق، الزام، تہمتیں، فحاشیاں نہیں بکنی چاہیے. ہاتھ سے قتل نہیں کرنا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، کسی اذیت نہیں دینی چاہیے. جب غصہ آ جائے کنٹرول کرنا چاہیے. بڑے گناہ ایمان والے سے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کیا ایمان والا بڑے گناہ یا چھوٹے گناہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے ہم نے بتایا تھا، اعمال ایمان میں انکلوڈ ہے ہم نے بتایا تھا، پڑھ چکے. ایمان کمزور ہو تو انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے، ایمان قوی ہو تو اس کا ایمان گناہوں سے اس کو بچاتا ہے. ایمان کی کمزوری ہے یہ کہ انسان حرام چیزوں میں واقع ہو جاتا ہے. اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے. یہ بات یاد رکھنا، کمزوری ہے کہ نفس امارہ ہے بالسوء. ایک ہے مسئلہ، گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ ابلیس اپنے شاگردوں کے ساتھ لگا ہوا ہے انسانوں کو بھٹکانے میں. نفس انسان کا امارہ بالسوء ہے، گناہوں پر ابھارتا ہے. بری صحبتیں ہوتی ہیں دنیا میں جس سے جو ہے انسان گناہ کرتا ہے. غلط تربیت، یعنی گناہ ہونے کی وجوہات میں بتا رہا ہوں. ایک ابلیس ہے، نمبر 2 نفس ہے انسان کا ابھارنے والا. اگر اس کی سنے گا انسان، جو نفس ابھار رہا ہے اس گناہ تو گناہ ہو جائیں گے. تیسری چیز دوست بری صحبت سے آدمی گناہ کرتا ہے. اس کی بہت دلیلیں موجود ہیں حدیثوں میں. چوتھی چیز غلط تربیت ماں باپ کی اولاد. بچے کیوں غلطیاں کرتے ہیں؟ بچہ کیوں سگریٹ پیتا ہے؟ بچہ کیوں فلم دیکھتا ہے؟ بچہ کیوں گانا گاتا ہے؟ بچہ کیوں چوری کر رہا ہے اسکول میں؟ بچہ کیوں نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ بچہ کیوں حرام کام کر رہا ہے، ڈرگس یوز کر رہا ہے؟ بچہ جو ہے بدتمیزی کر رہا ہے ماں باپ کے ساتھ، نافرمانی کر رہا ہے. ان سب کے پیچھے سوء تربیہ ہے، غلط تربیت ہے بچوں کی. غلط تربیت یعنی اسلامی تربیت نہیں دینا،
دنیا سکھا دیا لیکن دین نہیں سکھایا، بولتے ہیں نا، دنیا کی تعلیم تو دے دی، دین کی تعلیم نہیں دی۔ تربیت بہت اہم رول ہے بچوں کے ٹھیک ہونے میں، اور تربیت شروع ہوتی ہے ماں باپ کی نظر میں جب وہ 10 سال 12 سال کا ہو جاتا ہے۔ علماء کی نظر میں بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے جب انسان شادی کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ علماء کی نظر میں تربیت شروع ہوتی ہے بچوں کی جب انسان شادی کا ارادہ کر لیتا ہے، وہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ اب وہ کون سی لڑکی کو مطلب شادی کرے، کس لڑکی سے نکاح کرے گا، وہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ اماں ہے جس کے پیٹ سے بچے پیدا ہوں گے، تو وہ صحیح نیک ہوگی تو بچے پھر نیک ہوں گے۔ چلیے اس کے بعد پھر مسئلہ ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے تو پھر شروع ہوتی ہے۔ ایک جملہ میں نے بتایا تھا بمبئی میں ایک درس میں، تو یہاں مناسب ہے بتا دوں، جو تربیت کے علماء ہیں نا، تربیت ہر فیلڈ کے علماء ہوتے ہیں، تربیت کے علماء وہ لوگ کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو 5-7 ایئرس تک ہم کو دے دیجیے، کیسا بچہ چاہیے ہم آپ کو دیں گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد، بچہ پیدا ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے، شروع کے 5 سال اس کے ہم کو دے دیجیے، آپ کو کیسے بچہ چاہیے ویسے نکھار کے ہم دیں گے، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد کے بعد۔ ہمارے پاس مسئلہ آفٹر 5 ایئرس تربیت شروع ہوتی ہے، اب بچوں کو بتاؤ کیا صحیح ہے، وہ لوگ کہہ رہے 5 اور 7 سال ہم کو دے دیجیے، کیونکہ وہ سیکھنے کا عمر ہوتا ہے، بچہ سیکھتا ہے ماں باپ سے، گھر کے ماحول سے۔ گھر میں گانے بجانے ہوں گے تو بچے کیا قرآن کی تلاوت کریں گے صبح شام۔ عربی کے شاعر نے کہا اذا كان رب البيت ضاربا بالدف فسيمة اهل البيت الوقيع یا الاثم، اگر گھر کا ذمہ دار باجا بجائے گا، باجا ڈھول بجائے گا، باجا بجائے گا، تو گھر والے ناچیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ آپ ڈھول بجائیں گے، باجا بجائیں گے تو بچے کیا کریں گے؟ بیٹھ کر نیک کام کریں گے۔ یہ ہے تربیت۔ یہ رافضی جو شیعہ ہیں، کیا ہے ان کے مسئلے؟ کیوں اتنی دشمنی ہے، اتنی عداوت ہے سنیوں سے؟ کبھی غور کیا اس پر آپ نے؟ آخر یہ اتنا کیسا جو ہے دشمن ہو گیا کہ زندہ کاٹنے کو خوش، زندہ کاٹ کر خوش ہوتا ہے سنی کو، کاٹتا ہے سنی کو زندہ۔ تربیت پوری تربیت اس کی بچپن سے تربیت کی گئی، دشمن دشمن، سنی دشمن، سنی دشمن، سنی دشمن، سنی دشمن، سنی دشمن، اس کو تکلیف دے اجر ملے گا، اس کو تکلیف دے اجر ملے گا، اس کو تکلیف دے اجر ملے گا، بچپن سے سکھائے گا، تو تربیت ہے وہ، اور کچھ نہیں ہے، مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے پورا۔ اب بچپن سے اس کو تربیت دی گئی، اب جوان ہو گیا تو محبت کرے گا سنی سے، سنی کو فائدہ پہنچائے گا، خوش ہوگا سنی سے؟ امپاسبل۔ بچپن سے ذہن کیا بولتے اس کو، مائنڈ واش کیا گیا، برین واش کیا گیا، اس کا واش کرنا نہیں بولنا، اس کا تو واش غلط، وہ فیلڈنگ کی گئی ہے، برین فیلڈنگ، واش نہیں کی ہے نا، واش کرتے تھے، مائنڈ اس کا ڈرٹی کیا گیا ہے، ایسے بولتے۔ تو بڑے گناہ کرنے والوں کے متعلق مسئلہ کیا، یہ لوگ اگر بغیر توبہ کے مر جائیں گے، گناہ کیے تھے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، توبہ نہیں کیے، مر گئے، تو کیا یہ جہنم میں ہمیں، دیکھیے مر گئے تو کیا جہنم میں اگر تو جائیں گے سزا پانے کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جائیں گے؟ بتاتے ہیں لا یخلدون، ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان تھا، توحید۔ اس سلسلے میں کچھ اچھی اچھی حدیث ہیں جو آئندہ درس میں ہم بتائیں گے آپ کو۔ یہ آدمی جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، جی، لا یخلدون یعنی ہمیشہ نہیں رہیں گے جہنم۔ جہنم میں بڑے گناہ کرنے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے، بشرطے کہ، آگے سنیے، اذا ماتوا وهم موحدون، توحید کی حالت میں موت ہوئی تھی، شرک پر نہیں موت ہوئی، توحید پر موت ہو جائے تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، احمد کی صحیح حدیث ہے، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، دل کے اخلاص کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے، توحید کے مطابق زندگی ہو، توحید پر مر جائے، شرک سے محفوظ رہے، بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں جن کو انشاءاللہ آئندہ درس میں پوری آیتیں اور حدیثیں وہ بتائیں گے آپ کو، ہم ایک حدیث جن سے یہ ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں، وہ
جنت میں جائے گا لیکن دخول اولی نہیں ہوگی اس کے لیے. جو آدمی توحید پر مر جائے، ایمان لائے اللہ پر اور ایمان پر موت ہو جائے، لا الہ الا اللہ پر موت ہو، جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا. سزائیں پانے کے لیے اپنی سزا کاٹ کر واپس جنت میں جانے کے لیے جائے گا، لیکن ہمیشہ اس کے لیے خلود نہیں ہے. یہی صحیح ایمان ہے اہل السنہ والجماعہ کا. جبکہ خوارج نے کہا نہیں، جو آدمی بڑے گناہ کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور وہ غلط ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خلود نہیں ہوگا بلکہ نکلیں گے وہ جہنم سے. اس سلسلے میں ایک اور ایک حدیث ہے، بلکہ بہت ساری حدیث ہیں. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. متفق علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے نکلے گا وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اور اس کے دل میں ایک کیا کہتے ہیں، ایک بال تھوڑا سا ذرے کے برابر کیوں نہیں مان رہے، تین الفاظ ہیں. وزن الشعیرہ، رائی کے برابر جو ہے اس کے خیر اس کے دل میں تھا، تو وہ جہنم سے نکلے گا. اور جہنم کی آگ سے نکلے گا وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور ایک دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان تھا یا خیر تھا. جہنم سے نکلے گا ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل میں ذرے کے برابر خیر تھا. یہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم سے یہ لوگ نکلیں گے، یعنی معمولی سا بھی ایمان ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. اذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائبین، اگرچہ توبہ نہ کرے، توبہ کریں گے تو مسئلہ معاف ہے، لیکن توبہ نہیں کر کے مر گئے تب بھی، توبہ نہیں کر کے مر گئے تب بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں ہوں گے. وہ لوگ توبہ نہیں کرے، بڑے بڑے گناہ تھے، ایمان کی حالت تھی، توحید پر موت ہوئی، لیکن دوسرے بڑے گناہ بہت تھے، مر گئے، تو جہنم میں جائیں گے اگر اللہ کا فیصلہ کیا ان سے. اگر جائیں گے کیوں، میں ابھی بتا رہا ہوں آگے. اگر ان کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ سزا کاٹ کر واپس جنت میں آنے کے لیے جائیں گے. اور اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں ان کو بخش دیا جائے گا، ان کی معافی ہوگی، تو ان کی معافی ہو جائے گی بغیر جہنم جائے ہوئے، حالانکہ بڑے بڑے گناہ اس نے کیے، جنت میں سیدھے جائیں گے. یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، اور یہی انہی کے متعلق وہ آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایسے بڑے گناہ کرنے والے امت محمد کے جو توحید پر مر گئے اور توبہ اپنے گناہوں سے انہوں نے نہیں کی. توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو. توبہ نہیں کیے، مر گئے، گناہ لے کر گئے، ان گناہوں میں شرک نہیں تھا، بڑے تھے بہت سارے گناہ، ان کا معاملہ یہ اللہ کی مشیت کے تحت، اللہ کی مرضی کے حوالے ہے. ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، اللہ چاہے بخش دے، اللہ چاہے سزا دے، اللہ چاہے. دلیل قرآن کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تعالیٰ بخشتا نہیں ہے اس آدمی کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے. اس کے علاوہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے. شرک کرے گا انسان، اللہ نہیں بخشے گا. لا یغفر، اللہ بخشش نہیں کرے گا، اس کو نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا جو شرک کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا اس کے علاوہ معاف کر دے گا. تو چاہے گا شرک. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، جب وہ توحید پر مر جائیں گے، اگرچہ ان لوگوں نے توبہ نہیں کی لیکن وہ اللہ سے ملاقات کیے، عارفین و مومنین، پہچانتے تھے، ایمان والے تھے. وَهُمْ فِي مَشِيَّتِي وَحُكْمِي، اللہ کی مشیت اور اس حکم کے تابع ہیں. یہ لوگ جو توبہ نہیں کیے اللہ کی مشیت اور اس کے حکم کے تابع ہیں. ان شاء غفر لهم، اگر اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے گا. وعفا عنہم بفضلہ، اور اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے ان کو معاف کر دے گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان سورۃ النساء کی آیت ہے.
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ معاف کر دے. وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِقَدْرِ جِنَایَاتِهِمْ بِعَدْلٍ، اللہ کا فضل ہو گیا کہ اللہ نے بخش دیا، اور اگر اللہ چاہے سزا دینا تو یہ اس کا عدل ہوگا، جتنے گناہ تھے ان کی سزا ان کو دے. کیا بات. اب یہ اللہ کے فضل اور عدل کے تابع ہیں. اللہ کا فضل ہو گیا ہوگا ان پر تو بخشش ہو جائے گی، سزا نہیں ملے گی. اگر ملے گی بھی تو ہمیشہ کے لیے نہیں پڑھ لیا. اور اگر اللہ کا عدل، اگر اللہ ان کے ساتھ عدل کرنا چاہے تو اللہ کا یہ عدل ہوگا کہ اللہ ان کو سزا دے، جتنے گناہ کیے تو اتنی ہی سزا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، اللہ نے فرمایا نیکی کرو گے تو ایک نیکی کا بدلہ ایک سے زیادہ نیکیوں کے برابر دیا جائے گا، اور اگر گناہ کرو گے تو اس کے مثل، اس کے برابر سزا دی جائے گی. اللہ کا جو ہے عدل ہوگا کہ انسان کو اس کے گناہوں کی سزا لاتا ہے. ثم يخرجهم منها برحمته، جب سزا اگر متعین ہو گئی، اللہ نے چاہا کہ ان کو جو ہے سزا دے تو یہ اس کا عدل ہے بھائی. اب سزا کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نے شروع میں پڑھا کہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، تو ہوگا کیا؟ آخر میں کہتے ہیں مصنف، آخری جو عبارت ہے، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من اہل طاعته، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا جہنم سے. ابھی حدیث پڑھی ہم نے نا کہ ذرے کے برابر، رائے کے دانے کے برابر معمولی سا بھی دل میں ایمان ہوگا، خیر ہوگا تو اللہ نکالے گا. ٹھیک ہے، اسی طرف اشارہ ہے. یہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ ان کو جہنم سے نکالے گا اپنی رحمت سے. ایک اور دوسرے، اللہ کے جو فرما بردار لوگ ہوں گے، اللہ کے فرما بردار بندوں کی سفارشوں سے، اور اس میں سب سے پہلے ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کو یہ حدیث معلوم ہے جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی؟ اگر نہیں معلوم ہے تو اس کو یاد رکھ لیجئے یا لکھ لیجئے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور یہ مسجد نبی میں لکھی ہوئی حدیث ہے. میری شفاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی. میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی. اسی طرح اور بھی لوگ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اہل اطاعت تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارشوں کو قبول کرے گا، اور وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہی ہوگی. اللہ جن کے لیے کہے گا انہی کے لیے ہوگی، جن کے حق میں کہے گا انہی کے حق میں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور شفاعت کیوں ہے ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے، اللہ کی طرف سے تکرم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دینا چاہے گا قیامت کے دن، جن کو سفارش کے لیے اجازت دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہوگا کیا پھر؟ ثم یبعثهم الی جنتی، جہنم سے ان کو نکال دیا جائے گا اور جہنم اللہ کی جنتوں میں ان کو داخل کر دیا جائے گا. اس سلسلے میں کافی اچھی حدیثیں ہیں جو انشاءاللہ ہم یہاں ہیں، جو ہم آپ کو آئندہ درس میں سنائیں گے، بتائیں گے. بہرحال خلاصہ کیا معلوم ہوا یہاں کہ بڑے گناہ کرنے والے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. یہی صحیح عقیدہ، یہ ایمان کا ایک مسئلہ تھا. ان کی سزا اگر انہوں نے توبہ کر لی تو معاش، توبہ نہیں کی تو یہ یاد رکھنا، یہ سوال بڑا اہم ہوگا، آئندہ درس میں کیا جائے. ان کا حکم کیا ہے؟ جو بڑے گناہ کرنے والے لوگ بغیر توبہ کے مر جائیں گے، اس کا جواب کیا دیں گے؟ اللہ کی مشیت کے تحت. اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو سزا دے. معافی ہوگی کیسے؟ معاف کر کے اللہ ان کو جہنم سے نکال دے گا، یا تو اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت سے، یا سفارش والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے تو حکم دے گا، اجازت دے گا، وہ لوگ سفارش کریں گے، اللہ سفارش قبول کرے گا، جہنم سے نکال دے گا. حدیث سے موجود ہے اس سے بہت ساری اچھی حدیث. یا اللہ چاہے ان کو سزا دے گا، سزا بھی ان کے گناہوں کے برابر ہی ہوگی. پھر اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا اور نہر الحیات میں ڈبو کر ان کو کلین کیا جائے گا اور ان کو جنت میں دوبارہ جنت میں داخل کیا جائے گا. دوبارہ نہیں، پہلے تو نہیں گئے تھے، جنت میں داخل کیا جائے گا. ظاہر بات ہے انسان تو یہی چاہے گا کہ وہ بغیر سزا کے جائے. وہ 1 مہینہ جیل میں رکھتے پھر نکال دیتے، کسی کو پسند نہیں. 2 دن جیل میں رکھیں گے پھر نکال دیں گے اگر یہ کرو گے تو. نہیں کروں گا ہی نہیں، میں مجھے جیل چاہیے نہیں. سزا کسی کو پسند نہیں ہوتی. دنیا کی جیل انسان پسند نہیں کرتا ہے، دنیا کی سزا انسان پسند نہیں کرتا ہے. پولیس سے لوگ بھاگتے ہیں کیونکہ پولیس پکڑتی ہے. پولیس پسند نہیں ہے لوگوں کو. لوگ بولتے ہیں پولیس سے اس سے دور رہو، پولیس کی دوستی اچھی نہیں ہے، دشمنی بھی اچھی نہیں ہے، جملے بولے جاتے ہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ پولیس جو مجرموں کو پکڑتی ہے. جرم
پوری دنیا میں انسانوں کے نزدیک جو ہے وہ غلط کامی ہے نا، اللیگل جس کو کہتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ شریعت کی روشنی میں جرم کیا ہے. ایک دنیا کا مجرم ہوتا ہے، ایک شریعت کا مجرم ہوتا ہے. بعض دفعہ جو شریعت کا مجرم ہے وہ دنیا کا بھی مجرم ہے. بعض چیزوں میں وہ ہے برابری ہے، سمجھے. جیسے مرڈر کرے تو دنیا کی نظر میں وہ مجرم ہے. یہ اور بات ہے کہ سزا ملتی ہے نہیں ملتی ہے اس کو، یہ اور ہے سزا کیسے ملتی ہے اس کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں اس کو رکھا جاتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، وہ بات ہے. لیکن مجرم مانا جاتا ہے. بعض چیزیں دنیا کی والوں کی نظر میں جرم نہیں ہے لیکن انسان کی نظر میں جرم ہے. لڑکی اگر جو ہے اپنی مرضی سے شادی کر لے آفٹر 18 تو دنیا کی نظر میں وہ جرم نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ غلطی ہے. بعض جگہ شراب پینا جرم نہیں ہے دنیا کی نظر میں، شریعت کی نظر میں یہ جرم ہے. لہٰذا جو شریعت کا مجرم ہوگا کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو سزا ملے گی اگر اس نے اپنے جرم سے معافی نے مانگ لی اللہ سے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اللہ تواب ہے، اللہ رحمان رحیم ہے. بڑے بڑے گناہوں کو اللہ، کبائر کو اللہ معاف کر دیتا ہے. شرک اگر موت ہو جائے اس پر تو بخشش نہیں ہوتی ہے، لیکن موت سے پہلے بھی اگر سچے دل سے توبہ کر دی جائے اس کی بھی بخشش ہوتی ہے. اللہ اتنا بڑا رحم، اور اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے. اگر آپ پڑھیں آیتیں تو رحمت وسیع ہے، اور رحمتی وسیعت غضبی، اللہ نے فرمایا میری رحمت نے گھیر لیا ہے کس کو؟ میرے غضب کو. تو رحمت زیادہ ہے اللہ کی، غصہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن رحمت اس کی بہت زیادہ ہے. لہٰذا اللہ کی رحمت اللہ سے مانگنی چاہیے، ایک امید ہونی چاہیے بخشش کی، اور گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ جو ہے ہم جنت میں ڈائریکٹ جائیں، کٹ کٹ کرنے جائیں، سزاؤں کے ساتھ نہ جائیں، جل بھن کر پھر نہر حیات میں غوطہ لے کر نہ جائیں، بلکہ سیدھے جنت میں جائیں، اچھا جائیں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے، مکرم ہو، معزز ہو. تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، جد و جہد دنیا میں کرنی ہوگی، اپنی ایمان کو بچانا ہوگا، نیک عمل کرنے ہوں گے، اور توبہ استغفار کی زندگی گزارنی ہوگی. بچوں کی دینی اصلاحی اسلامی تربیت کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے گناہوں کی معافی کیسے مانگے؟ سوال جواب، توبہ استغفار کرے. آپ کو یاد نہیں ہے، اللہ کو سب یاد ہے. تو یاد نہیں ہے، انسان کو یاد نہ بھی ہو تو وہ جو ہے جنرل عام گناہ مانگے، اللہ مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تو معاف کر دے. سچے دل سے معافی مانگنا چاہیے، اور آئندہ سے جو ہے ان گناہوں کے قریب نہیں جانے کا عہد کرنا چاہیے. جی نہیں، توبہ ضروری ہے، مجھ سے توبہ ضروری ہے، معافی مانگنا. اللہ بخش دے، اللہ گناہ، اللہ بعض گناہ یاد ہیں یاد نہیں ہیں، سب تمام گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے. یاد نہ بھی ہو تو جنرل اگر معافی مانگی جائے، ایک تو یاد ہوتا ہے کہ ہاں کل میں نے گناہ کیا ہے، معافی مانگ رہا ہے آدمی. اور اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ جلدی معافی مانگتے ہیں، یعنی کہ گناہ کیے جوانی میں اور بڑھاپے میں حج کو گئے تو میدان عرفات میں معافیاں مانگ رہے ہیں. یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے. وہ قریب ثم یتوبون من قریب، قرآن کی آیت، جلدی توبہ کرتے ہیں، دیر نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے غلطی ہو گئی تو فوراً جو ہے اس کی معافی کی ان کو فکر ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ڈیلے کرتے ہیں معافی کو، توبہ کو. کیا پتہ کہ معافی مانگنے کا موقع نہ ملے، توبہ کا موقع بھی نہ ملے اسے. تو معافیاں مانگیں گے تو معاف ہو جائے گا. جی یہ آخری سوال ہے، دنیا میں سزا مل جائے تو کیا؟ نہیں، اگر بڑے گناہ کی سزا انسان کو دنیا میں مل رہی ہے، دنیا کا قانون اس کو سزا دے رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت کے دن بھی اس کو معافی ہو جائے گی. اس کو معافی مانگنا ہوگا. اللہ معاف کر دے تو قیامت کے دن جو ہے وہ نہیں ملے گی، اس کو سزا نہیں ملے گی. نہیں، توبہ کے لیے شرط نہیں ہے 2 رکعت نماز. ایسا نہیں کہ 2 رکعت پڑھیں گے تو ہی توبہ ہو گیا اس سے. ٹھیک ہے، کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.